अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज मैं आपको बताऊंगी असहाबुल उखदूद के बारे में। असहाबुल उखदूद कौन लोग थे और इनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरतुल बुरूद की इब्तदाई आयात में किया है। वीवर्स, असहाबुल उखदूद का वाक़या सब्र, आजमाइश और अल्लाह पर तवक्कुल का वाक़या है और इसमें जवानों, बच्चों, बूढ़ों, औरतों सब के लिए एक इबरत है। ये वाक़या मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में है और बहुत ज़्यादा तवील है। वीवर्स, इसको मैं मुख्तसर बयान करने की कोशिश कर रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने और सुनने वालों से गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। वीवर्स, सहाबा कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि उखदूद का वाक़या क्या है और ये गढ़े वाले लोग कौन हैं। वीवर्स, उखदूद गढ़ों को कहते हैं और असहाबुल उखदूद गढ़े वाले लोग। जी वीवर्स, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले बनी इसराइल में एक कौम थी। उस बस्ती में एक बादशाह था और बादशाह के पास एक जादूगर था। वो जादूगर जैसे जैसे बूढ़ा होने लगा, उसने बादशाह से कहा, ए बादशाह, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैं अनकरीब मर जाऊँगा, लिहाजा तुम अपनी बस्ती से एक नौजवान बच्चे को मुकर्रर करो जिसे मैं अपना जादू विरासत में सिखा सकूं, ताकि मेरे बाद वो आपकी मदद करता रहे। बादशाह ने अपनी कौम से एक बच्चा चुन लिया। एक दिन जब वो बच्चा जादू का इल्म सीखने अपनी बस्ती से महल की तरफ जा रहा था तो रास्ते में उसे एक दरवेश मिला जो कि बादशाह के जुल्म की वजह से बस्ती में नहीं रहता था, क्योंकि वो बादशाह ख़ुद को रब कहलवाता था। वो बच्चा उस दरवेश से रोज़ मिलता था और वो दरवेश बच्चे को दीन की बातें बताता था। वो बच्चा वो बातें सीख कर महल जाता, जादूगर से जादू का इल्म सीखता और वापस घर आ जाता। यूं ही हर रोज़ होता रहा। बच्चा दरवेश के पास बैठकर इल्म सीखने लगा तो उसे देर हो जाने लगी और जब वो देर से महल पहुंचता तो उसे जादूगर सज़ा देता और पूछता कि तू देर से क्यों आया है। उसने ये बात दरवेश को बताई कि जब मैं तुम्हारे पास बैठता हूँ तो जादूगर के पास पहुँचने में देर हो जाती है, इसलिए जादूगर मारता है, और जब घर देर से पहुँचता हूँ तो घर वाले मारते हैं, मैं क्या करूँ। उस दरवेश ने कहा, देखो, जब तुम जादूगर के पास जाओ तो कहो घर वालों ने देर से छोड़ा, और जब घर देर से जाओ तो कहो जादूगर ने देर से छोड़ा, लेकिन मुझसे इल्म सीखते रहना। वीवर्स, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि वो बच्चा जब अपनी बस्ती से निकलकर घर जाने लगा तो रास्ते में एक बड़ा सा जानवर था जिसने बस्ती का रास्ता रोक रखा था। उधर के लोग उधर जानिब और इधर के लोग इधर जानिब खड़े थे। उस बच्चे ने नीयत की और आगे बढ़ा। जानवर को देखा और एक पत्थर उठाया और अपने दिल में कहा कि ए अल्लाह, अगर वो जादूगर हक पर है तो जब मैं ये पत्थर उस जानवर को मारूं तो वो ना मरे, और अगर वो दरवेश हक पर है तो जब मैं उस जानवर को पत्थर मारूं तो वो मर जाए। वीवर्स, बच्चे ने इस नीयत से जब पत्थर मारा तो वो जानवर मर गया। बच्चे का चर्चा चारों तरफ हो गया। जब बच्चे ने ये बात दरवेश को बताई तो उसने कहा, अब ईमान के एतबार से तुम कामिल हो चुके हो, तुमने मुझसे दीन का इल्म सीख लिया है, अब तुम्हारे पास इल्म आ गया है। अब एक बात याद रखना, मेरा नाम किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें ये इल्म सिखाया है, क्योंकि वीवर्स उसे पता था कि अब मुसीबत शुरू और आजमाइश शुरू। अब हुआ यूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस बच्चे की दुआओं में तासीर दे दी। कोई भी शख्स उस बच्चे के पास आता तो वो कहता कि पहले अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर उसके हक़ में दुआ करता। अल्लाह उसकी दुआ को कबूल फरमाता। अल्लाह के हुक्म से वो बीमारों को शिफा देने लगा। जो भी आता तो वो कहता ईमान लाओ अल्लाह पर, फिर दुआ करता और वो शिफायाब हो जाता। वीवर्स, एक मर्तबा यूँ हुआ कि बादशाह का एक वज़ीर था। वो नाबीना था। किसी ने कहा कि जाओ उस बच्चे के पास, वो बहुत माहिर हो चुका है, वो जिसके लिए दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। तुम नाबीना हो, उससे जाकर नज़र मांगो। वो वज़ीर बहुत सारे तोहफ़ों के साथ उस बच्चे के पास पहुंच गया और उस बच्चे से बिनाई की फरियाद करने लगा। उस बच्चे ने कहा, शिफा मैं नहीं देता, वो तो अल्लाह ताला देता है। वज़ीर ने कहा, ये अल्लाह कौन है?
بچے نے کہا یہ میرا اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم پہلے اللہ پر ایمان لاؤ، پھر میں دعا کروں گا۔ ویورز، وہ وزیر ایمان لایا، بچے نے اس کے حق میں دعا کی اور اس کی آنکھیں واپس آ گئیں۔ اب وزیر کی بینائی کا واقعہ جب بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نوجوان بچے کو حراست میں لے لیا اور اس سے پوچھا، تم مجھ سے بھی ہٹ کر کسی اور رب کو مانتے ہو؟ بچے نے کہا، ہاں، وہ اللہ جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کس نے تمہیں یہ علم سکھایا ہے؟ ویورز، بچے پر بہت ظلم کیے گئے، اس پر مار پیٹ کی گئی۔ مجبوراً بچے نے اپنا منہ کھول دیا اور اس درویش کے بارے میں بتا دیا۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کروا کر اپنے محل میں حاضر کیا۔ اب محل میں وزیر بھی کھڑا ہے، وہ درویش بھی اور بچہ بھی۔ بادشاہ نے کہا، کیا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو اور اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ ان تینوں نے کہا، نہیں، ہم تو صرف اللہ پر ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سب سے پہلے اس درویش سے پوچھا گیا، اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ ویورز، ایک آرا منگوایا گیا، اس درویش کے سر پر رکھا اور پھر پوچھا، کیا اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھے رب مانتے ہو؟ درویش نے اس بار بھی انکار کیا۔ بادشاہ نے وہ آرا چلانے کا حکم دیا اور بھرے محل میں اس درویش کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر اس وزیر سے پوچھا گیا، کیا تم اللہ پر ایمان چھوڑتے ہو اور مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وزیر نے بھی انکار کر دیا اور وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ اب اس بچے سے پوچھا گیا، کیا ابھی بھی ایمان لاتے ہو اللہ پر؟ اس بچے نے کہا، ہاں۔ بادشاہ نے کہا، تجھے میں عبرت ناک سزا دوں گا۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بچے کو پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں سے اسے نیچے پھینکو تاکہ ساری دنیا دیکھے اور عبرت حاصل کرے۔ جب بچے کو پہاڑ پر لے جایا گیا، بچے نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان سے میری حفاظت کر۔ فوراً ایک زلزلہ آیا اور اس کے ساتھ جو تمام سپاہی تھے ہلاک ہو گئے۔ بچہ صحیح سلامت محل پہنچ کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، میرے رب نے مجھے بچا لیا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اب میں دوسری سزا دیتا ہوں۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے پانی میں لے جاؤ اور سمندر کے بیچ میں ڈبو دینا، لیکن اس سے پہلے یہ ضرور پوچھ لینا کہ بادشاہ پر ایمان لاتے ہو کہ نہیں۔ اگر ایمان لاتا ہے تو چھوڑ دینا۔ جب اسے بیچ سمندر لے گئے تو بچے نے پھر اللہ سے دعا کی، اے اللہ، ان ظالموں سے میری حفاظت کر۔ اللہ کے حکم سے ہواؤں نے رخ بدلا اور طوفان کی شکل میں ان ظالموں کو سمندر میں ڈبو دیا اور اس بچے کو حفاظت کے ساتھ پار لے آیا۔ بچہ پھر واپس محل پہنچ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا اور کہنے لگا، اے بادشاہ، تم مجھے نہیں مار سکتے، صرف ایک طریقہ ہے جس سے تم مجھے مار سکتے ہو۔ پوچھا گیا، وہ کیا طریقہ ہے؟ بچے نے کہا، مجھے اپنے علاقے کے سب سے اونچے مقام پر لے جاؤ، تمام بستی والوں اور شہر والوں کو جمع کرو اور ان کے سامنے میرے ترکش سے ایک تیر نکالو جو میں خود تمہیں دوں گا، اور اس تیر کو لے کر یہ کہنا، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس غلام کا رب ہے۔ پھر وہ تیر میرے سر پر مارنا، پھر ہی میں مر سکوں گا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہی تو میں چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے حکم دیا، تمام لوگ جمع ہوئے، ایک پہاڑ پر اس بچے کو لے جایا گیا جہاں سے سب لوگ اسے دیکھ سکتے تھے۔ پھر بادشاہ نے اسی کے ترکش سے ایک تیر نکالا اور وہی الفاظ کہے، بسم اللہ رب الغلام۔ ویورز، وہ تیر جا کر بچے کے سر پر لگا اور وہ وہیں شہید ہو گیا۔ اب جیسے ہی وہ لڑکا شہید ہوا، پوری کی پوری عوام جو کھڑی تھی وہ چلا اٹھی، آمنتو برب الغلام، ہم ایمان لائے اس غلام کے رب پر۔ سبحان اللہ۔ ویورز، اس بچے کو پتہ تھا کہ اگر میں جیوں گا تو ایمان کی دعوت اتنی لمبی نہیں دے پاؤں گا۔ اس کو اللہ نے حکمت بخشی، اس کی موت سے پورے کا پورا ملک ایمان لے آیا۔ اب وزیروں نے کہا کہ ہم تو پہلے 2-3 لوگوں سے پریشان تھے، یہ تو پورا ملک ایمان لے آیا، اب کیا کریں؟ کچھ نہ کچھ حل تو نکالنا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مشورہ ہوا اور طے کیا گیا کہ بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، گڑھوں میں آگ لگائی جائے، بستی کے لوگوں کو لایا جائے، ہر ایک سے سوال کیا جائے کہ کس پر ایمان لاتے ہو؟
جو کہے کہ اللہ پر تو پھینک دو جلتے ہوئے گڑھوں میں، اور جو کہے بادشاہ پر تو چھوڑ دو۔ ویورز، اب بستی کے تمام لوگوں کو جمع کیا گیا، مگر سبحان اللہ، لوگ ایسا پختہ ایمان لائے کہ انہیں گڑھوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا اور پوچھا جاتا کہ کس پر ایمان لاتے ہو، تو وہ کہتے کہ اللہ پر، تو انہیں اٹھا کر گڑھے میں پھینک دیا جاتا۔ ویورز، ان سب نے صبر کیا، ایمان کی خاطر شہادت کو پسند کیا۔ پیچھے لوگ کھڑے دیکھ رہے تھے کہ ان کے عزیز جل جل کر مر رہے تھے، پھر بھی وہ ایمان پر ڈٹے رہے، حتیٰ کہ تمام بستی والوں کو جلا کر شہید کر دیا گیا، لیکن کسی نے بھی کفر کو ایمان پر ترجیح نہ دی۔ آخر میں ایک عورت تھی جس کے سینے سے دودھ پیتا بچہ لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کے لیے جھوٹ بول دیتی ہوں، اب تو کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، سب ہی تو شہید ہو چکے ہیں جو ایمان لائے تھے، میں جھوٹ بول کر اس معصوم کی زندگی بچا لیتی ہوں۔ جب اس عورت نے یہ نیت کی تو اللہ رب العزت نے اس بچے کو زبان دی۔ اس بچے نے کہا، اے میری ماں، تو حق پر ہے، تو بھی کود جا اس آگ میں۔ لہٰذا وہ عورت اس بچے کو لے کر فوراً آگ میں کود گئی۔ ویورز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسے 4 بچے ہوئے ہیں جنہوں نے اس عمر میں بات کی۔ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام، دوسرے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کے اندر جس نے زلیخا کے خلاف گواہی دی تھی۔ تیسرا بچہ جریز کا طویل واقعہ ہے، اس میں ایک بچے نے گواہی دی تھی۔ اور چوتھا اصحاب الاخدود کا وہ ننھا بچہ جس نے اپنی ماں کو حق پر ہونے کی گواہی دے کر اسے آگ میں کودنے کا کہا۔ ویورز، اس تمام واقعے سے ہمیں صبر اور آزمائش کا سبق ملتا ہے کہ ہر حال میں صبر کرنا چاہیے۔ ہر تکلیف ایک آزمائش ہوتی ہے، لہٰذا مصیبتوں پر صبر کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عافیت کی دعا کرنا سچے مومن کی صفت ہے۔ ویورز، اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔